بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل آواز دل اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا اپنا آفتاب عارف۔ ہمیشہ کی طرح اپنے اللہ کے حضور خلوص قلب سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں بخیر و عافیت رکھے، دکھوں غموں اور پریشانیوں کی پرچھائی بھی آپ تک نہ پہنچنے پائے۔ دوستوں، بھائیوں، بہنوں اور بزرگوں، آج میں ایک بہن کا قصہ بلکہ ان کی زندگی کے معاملات آپ احباب کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس بہن نے میری ایک ویڈیو پر کامنٹ کر کے مجھ سے واٹس ایپ نمبر مانگا۔ مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ نمبر مانگنے والا مرد ہے یا خاتون۔ میں نے حسب عادت واٹس ایپ نمبر سینڈ کر دیا۔ انہوں نے کچھ ٹیکسٹ کیے اور اپنی آپ بیتی مجھے لکھ بھیجی کہ میں اسے ریکارڈ کر کے چینل پہ چلاؤں۔ میں اپنی اس بہن کے معاملات زندگی پہ آنے سے پہلے ان بہنوں اور خواتین سے جن کو اللہ نے ضرورت سے زیادہ مال و دولت دے رکھا ہو، ان سے التماس کروں گا کہ آپ جو پہنتی یا کھاتی ہیں، غریب کے بس میں نہیں کہ وہ سب کھا سکے یا اس طرح کا پہناوا پہن سکے۔ سو جب آپ کسی کام کرنے والی لڑکی یا خاتون کو دیکھیں تو اسے کبھی اپنے جیسے بہتر پہناوے یا کھانے کا مشورہ نہ دیا کریں۔ ہاں، خاموشی سے اگر اس کی کسی طرح کی مدد کر سکتی ہوں تو ضرور کر لیا کریں۔ اور دوسرا، ان لڑکوں یا مردوں سے جو اسٹورز یا آفیسز میں کام کرنے والی لڑکیوں کو ایک ضرورت مند یا مجبور انسان سمجھنے کے بجائے ان کی غربت، بے بسی یا مجبوری سے فائدہ اٹھا کر ان کو بس دل بہلانے کا کھلونا سمجھ کر ان کو لچھے دار الفاظ کے ذریعے ہمدردی کے بول بول کر اپنے دام میں پھنسا کر ان کے جذبات، احساسات کو مجروح کرتے ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ خدا راہ جب بھی آپ اس طرح کا عمل کریں تو یہ ضرور سمجھ لیا کریں کہ جو سامنے والی خاتون یا لڑکی ہے وہ کسی کی بہن، بیٹی یا ماں ہے۔ وہ ایک ضرورت مند انسان ہے جو اپنے گھر کا نظام چلانے کے لیے اپنے گھر سے نکلی ہے۔ چلتے ہیں اس بہن کے ہاتھوں لکھے اس کی حالات زندگی کی طرف۔ مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ اس بہن نے جو مجھے خود نوشت داستان حیات لکھ بھیجی ہے، اس میں جو انہوں نے نام استعمال کیا ہے وہ ان کا اصل ہے یا نہیں۔ باوجود اس کے میں اس واقعے میں اپنے پاس سے فرضی نام استعمال کروں گا۔ البتہ ان کا لکھا قصہ حرف بحرف آپ تک پہنچاؤں گا۔ میرا نام عالیہ ہے، میری عمر 22 سال ہے اور میں ایک دکان میں بطور سیلز گر کام کرتی ہوں۔ ویسے اسے دکان تو نہیں کہنا چاہیے، یہ عورتوں کے کپڑوں کا ایک بہت بڑا اسٹور ہے جہاں ہر وقت رش لگا رہتا ہے۔ خاص طور پر عید کے دنوں میں تو عورتیں یوں کپڑے خریدتی ہیں جیسے مفت مل رہے ہوں۔ کبھی کبھی ان عورتوں کو کچھ پسند نہیں آتا، بس گھوم پھر کر چلی جاتی ہیں۔ کل ایسی ہی ایک آنٹی آئیں اور گھنٹہ بھر مجھ سے کپڑے نکلوا کر دیکھتی رہیں۔ آخر میں ناک چڑھا کر مجھ پر یوں غصہ نکالنے لگی جیسے میرا کوئی قصور ہو۔ مجھ سے پوچھنے لگی، تمہاری عمر کیا ہے؟ میں نے بتائی تو کہنے لگی، دیکھنے میں تو تم 18 کی بھی نہیں لگتی، کچھ کھاتی پیتی نہیں؟ میں مسکرا کر چپ ہو گئی۔ انہیں کیا بتاتی کہ میں پروٹین سے بھرپور غیر ملکی سیریل کا نہیں بلکہ چائے میں ڈبل روٹی ڈبو کر ناشتہ کرتی ہوں اور اسی کو لنچ سمجھ کر دوپہر میں کچھ نہیں کھاتی۔ شام تک میرے 4 چھوٹے بہن بھائی اگر گھر میں کوئی سالن بچا دیں تو روٹی کے ساتھ کھا لیتی ہوں۔ دودھ، مکھن، گوشت، پھل، میوے اور ہر قسم کی قوت بخش غذا ہمارے غربت کے مذہب میں حرام ہے۔ اس اسٹور میں کام کرتے ہوئے مجھے تقریباً 6 ماہ ہو گئے ہیں۔ 15,000 تنخواہ ہے۔ جو کچھ کرنا ہے انہی پیسوں میں کرنا ہے۔ کمپنی صرف 2 یونیفارم بنا کر دیتی ہے جو اسکارف سمیت ڈیوٹی پر پہننا لازم ہے۔ باقی آنا جانا، کھانا پینا سب تنخواہ میں سے خود کرنا ہے۔ اسٹور میں ایک لڑکا بھی کام کرتا ہے جو موٹر سائیکل پر آتا جاتا ہے۔ نوکری کے چند ہفتوں بعد مجھے پتہ چلا کہ وہ اسی علاقے میں رہتا ہے جہاں میرا گھر ہے۔ پھر ایک دن خود اس نے کہا کہ میں تمہیں واپسی پر گھر چھوڑ آیا کروں گا۔ شروع میں تو میں بہت گھبرائی، لوگ کیا کہیں گے۔ پھر سوچا اگر میری 15,000 تنخواہ میں سے 2,000 آنے جانے میں لگ گئے
تو پھر لوگ کیا کہیں گے؟ مہینے کے آخری دنوں میں اگر میرے بہن بھائی بھوکے سو گئے تو لوگ کیا کہیں گے؟ جواب آیا کہ پھر لوگ کچھ نہیں کہیں گے۔ یہی سوچ کر میں اس لڑکے کے ساتھ اسٹور آنا جانا شروع کر دیا۔ میں اسے بھائی کہتی ہوں اور دل سے بھی بھائی مانتی ہوں، مگر اس کے باوجود میری اماں کی تسلی نہ ہوئی۔ ایک دن مجھے بتائے بغیر وہ برقع اوڑھ کر مسجد کے مولوی صاحب کے پاس چلی گئیں اور یہ مسئلہ بیان کیا۔ مولوی صاحب نے کہا کہ جوان لڑکی کا موٹر سائیکل پر جڑ کر بیٹھ جانے کا عمل درست نہیں۔ پھر کہنے لگے کہ بہتر ہوگا کہ لڑکی کا نکاح کسی صالح اور دیندار شخص کے ساتھ پڑھوا دو۔ میری ماں چپ چاپ واپس آ گئی۔ اس اسٹور میں ہر قسم کے لوگ آتے ہیں۔ اکثر لوگ مجھے اپنا کارڈ دے جاتے ہیں جن پر ان کا فون نمبر لکھا ہوتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ شاید انہیں میری شکل اچھی لگتی ہے، مگر میں خود کو آئینے میں دیکھوں تو میرا قد چھوٹا ہے، چہرہ بے رونق ہے اور خوراک کی کمی نے مجھے لاغر کر رکھا ہے۔ ایسے میں نہ جانے انہیں مجھ سے کیا چاہیے، مگر میں ان باتوں کے بارے میں زیادہ نہیں سوچتی، عادی جو ہو گئی ہوں۔ ان کے جانے کے بعد کارڈ کوڑے دان میں پھینک دیتی ہوں اور مولا سے دعا کرتی ہوں کہ کبھی وہ دن نہ لائے کہ جب مجھے یہ کارڈ پھینکنے سے پہلے کچھ سوچنا پڑے۔ امیر والدین کی بیٹیوں کو شاپنگ کرتے دیکھتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ خدا نے آخر انہیں کتنا پیسہ دیا ہے جو ختم ہونے میں ہی نہیں آتا۔ ابھی کل ہی ایک ماں اپنی بیٹی کے ساتھ آئی اور کھڑے کھڑے 70-80 ہزار کی خریداری کر کے چلتی بنی۔ اس دوران ان کی بیٹی یوں منہ بناتی رہی جیسے اسے کچھ بھی پسند نہ آیا ہو، اور ماں کہتی رہی کہ کوئی بات نہیں، ایک دفعہ پہننے میں کیا برا ہے۔ جب میں ایسا کوئی خریدار آتا ہے تو میرے دماغ میں از خود کیلکولیٹر چلنے لگتا ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ اس عورت نے ایک سوٹ 15,000 کا خریدا ہے جو میری ایک ماہ کی تنخواہ کے برابر ہے۔ میں نے اس تنخواہ میں پورا مہینہ زندہ رہ کر دکھانا ہے، جبکہ اس عورت نے 2 مرتبہ یہ سوٹ پہن کر الماری میں لٹکا دینا ہے۔ مگر پھر فوراً ہی میں یہ مفسد خیالات اپنے دماغ سے جھٹک دیتی ہوں کہ رب کی مرضی، اس کی منشا، وہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں اس کی تقسیم پر سوال اٹھانے والے؟ میرے مولا کو تو سب پتا ہے، کچھ چھپا ہوا نہیں، وہی رازق ہے، وہی منصف، ایک دن میری بھی سنے گا۔ مگر پھر میرے خیالات کی روح بہک جاتی ہے اور مجھے علامہ اقبال کا وہ شعر یاد آ جاتا ہے۔ ابھی مجھے اچھی طرح یاد نہیں کہ وہ شعر کیا تھا، بس مطلب یہ تھا کہ خدا ہر شے کا اختیار رکھتا ہے اور خود کو عادل بھی کہتا ہے، تو پھر ہم مزدوروں کے دن رات اتنے مشکل کیوں کٹتے ہیں؟ میٹرک کے فوراً بعد ابو فوت ہو گئے تھے، اس لیے میں نے پڑھائی چھوڑ دی۔ ابو کے بعد حالات ایسے ہو گئے کہ گھر میں کھانے کے لالے پڑ گئے۔ بہن بھائی چھوٹے تھے، سو مجبوراً مجھے نوکری کے لیے نکلنا پڑا۔ ماں بھی سلائی کڑھائی کر کے کچھ پیسے بنا لیتی ہے، سو گزر بسر ہو جاتی ہے۔ بس کبھی کبھار اپنی زندگی پہ غصہ آ جاتا ہے تو اپنے رب سے گلہ کر لیتی ہوں، مگر پھر فوراً ہی توبہ کر لیتی ہوں اور خود پر دم کر کے سو جاتی ہوں تاکہ صبح آرام سے نوکری پر جا سکوں۔ کہیں غلطی سے بیمار ہو گئی تو چھٹی کرنا پڑے گی اور تنخواہ میں سے پیسے کٹ جائیں گے۔ امید ہے آپ کو آج کا یہ قصہ پسند آیا ہوگا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور ان کا بھی خیال رکھیے گا جن کو آپ کے خیال کی، آپ کی توجہ کی، آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اپنی نیک دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔